تقویٰ کیا چیز ہے؟ بزرگان نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، اور چونکہ زیادہ تر نوجوان ہیں تو جدید ایک مثال بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شاید بہتر سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے بزرگان بیان کرتے ہیں کہ جیسے ایک بیابان ہو اور وہ بیابان کانٹے دار جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہو، معمولی سا ایک پتلا سا راستہ اور پگڈنڈی گزر رہی ہو، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کپڑے کو سمیٹ کے، اپنے لباس کو سمیٹ کے وہاں سے گزر جائے۔ کہ دنیا بھی اسی طرح سے ہے کہ گناہوں اور جرموں اور نافرمانیوں اور خطاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ انسان اپنے روح کا دامن سمیٹ کے اس دنیا سے بچا کے گزر جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ کہ کوئی گناہ دامن میں لگنے نہ پائے، کوئی جرم کا کانٹا دامن کو تار تار نہ کر دے، بس اپنے لباس روحانیت کو پکڑ کے سمیٹ کے اس طرح سے اس بیابان دنیا میں سے گزر جانا، کہتے ہیں کہ اس کا نام تقویٰ ہے۔ اچھا مثال ہے، لیکن یہ مثال صرف یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی کے اندر تقویٰ آ جائے تو اس کا رزلٹ اور عمل یہ ہوگا۔ خود تقویٰ کیا چیز ہے، یہ مثال یہ بیان نہیں کرتی کہ تقویٰ کیا چیز ہے، ہاں یہ ضرور بیان کرتی ہے کہ جب انسان کے اندر تقویٰ آئے تو پھر انسان گناہوں اور جرموں اور خرابیوں اور برائیوں سے اس طرح اپنے آپ کو بچا کے گزر جاتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ جدید مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ بات جو ہے ذرا آخر تک پہنچ جائے۔ مثلا انسان دو حصوں پر مشتمل ہے، مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ جسم ہے اور جان ہے، بدن ہے اور روح ہے۔ لیکن اس بدن کئی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے اندر خود ایک دفاعی نظام ہے ان بیماریوں کے خلاف، جو خون کے اندر سفید جو اجزاء ہوتے ہیں، جب بھی کوئی بیماری حملہ کرتی ہے تو وہ اس سے لڑتے ہیں۔ اب اگر یہ سفید اجزاء کمزور ہو یا وہ بیماری زیادہ مضبوط ہو اور وہ حملہ کر کے ان سفید اجزاء کو شکست دے دے تو وہ بیماری حاوی ہو جاتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا دفاعی نظام انسان کے جسم کے اندر موجود نہیں ہے یا بہت ہی کمزور ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ مثلا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا قطرے پلاتے ہیں پولیو کے۔ جب پولیو کے قطرے پلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر پولیو کے قطرے جا کے انسان کے جسم کے اندر ایک دفاعی نظام پیدا کرتے ہیں پولیو کے خلاف، ایک قوت و توانائی پیدا کرتے ہیں انسان کے جسم کے اندر، اور جیسے ہی یہ نظام مکمل ہو گیا، اب اگر پولیو کا کوئی جراثیم حملہ کرتا ہے تو دفاعی نظام اس سے ٹکراتا ہے، اس کو مار کے بھگا دیتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ٹیکے لگاتے ہیں، بہت ساری آج کل مثلا مچھروں کا سیزن آ جائے تو کہتے ہیں کہ جی یہ 2 ٹیبلٹ آپ کھا لیں، کیا ہوگا جی اتنے دنوں تک آپ کے جسم کے اندر اس ملیریا کے خلاف ایک دفاعی نظام آ جائے گا۔ اگر اس دوران کوئی ملیریا کا مچھر حملہ کرے اور آپ کے اندر ملیریا کے جراثیم داخل بھی کر دے، لیکن پھر بھی یہ نظام دفاع کرے گا اور اس کو تباہ و برباد کرے گا۔ جس طرح انسان کے جسم کا نظام ہے کہ اس کی بیماریاں ہیں اور پھر جسم کے اندر ایک دفاعی نظام طاقت و توانائی ہے جو اس سے ٹکراتی ہے، اگر نہیں ہے تو کسی ذریعے سے یہ دفاعی نظام پیدا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان کے روح کا نظام ہے۔ اس پر جو حملہ آور بیماریاں ہیں ان کا نام گناہ ہے، ان کا نام جرم ہے، ان کا نام نافرمانیاں ہے، اور وہ دفاعی نظام انسان کے روح کے اندر جو ان بیماریوں سے ٹکراتا ہے، وہ توانائی، وہ قوت جو ان بیماریوں سے ٹکراتی ہے، اس توانائی، اس قوت روح کے اندر اس
بیماریوں کے خلاف دفاعی نظام کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ایک روحانی توانائی ہے، ایک معنوی قوت ہے، یہ ایک انرجی ہے جسم کے اندر نہیں، انسان کے روح کے اندر۔ اگر یہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ حملہ کرے گا، یہ دفاعی نظام اس سے ٹکراتا ہے اور تقویٰ اس گناہ کو بھگا دیتی ہے، وہ گناہ انسان کے اندر آنے نہیں پاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر پولیو کے خلاف انسان کے جسم کے اندر یہ دفاعی نظام نہیں تھا تو قطرے پلا دیے، ملیریا کے خلاف دفاعی نظام نہیں تھا تو ٹیبلٹ کھا لیے۔ روح کے اندر تقویٰ جیسی توانائی جو کہ گناہوں سے ٹکراتی ہے، یہ دفاعی نظام کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ کون سی ٹیبلٹ کھانی پڑے گی؟ کون سے قطرے پینے پڑیں گے؟ کون سے ٹیکے لگوانے پڑیں گے؟ بس اسی فارمولا اور اسی چیز کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے خدا کی عبدیت اختیار کریں تاکہ تمہارے اندر یہ توانائی تقویٰ پیدا ہو جائے۔